السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کافی وقت سے آپ لوگ تلاوت قرآن، نعت پاک اور سوال و جواب کا سیشن اور بیانات سن رہے ہیں۔ بس میں دو چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں جو آیت کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک دو بات ذکر کر دوں، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو عورتیں جو بیٹھتی ہیں ان کو بالکل سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بے پردگی ہوتی ہے، اس کا آپ لحاظ کریں تاکہ آپ پروگرام میں آئے ہیں تو گناہ کے بجائے، ثواب کے بجائے آپ کے جھولے میں گناہ نہ جائے، اس لیے آپ اس کا خاص لحاظ کریں اور پردے ہی میں بیٹھیں اور مجلس کا پورے طور سے اہتمام کریں۔ دوسری بات، ابھی سید علی فیض صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی ناصری پڑھ رہے تھے، لیکن ایک جگہ تھوڑا سا وقفہ جہاں ہوا وہ اس طرح وقف نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، جیسے حبیب انبیاء لاجواب۔ تو اب آپ نے کہا کہ حبیب انبیاء اللہ، یہیں رک گئے، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھا، تو یہ ہوا کہ انبیاء کے حبیب یا جو بھی ہے مفہوم ہوتا ہے، انبیاء نہیں کا مطلب کیا، وجود نہیں، کیا نہیں، مفہوم بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو جب پڑھیں تو تھوڑا اس کا دھیان دیں کہ ایسی جگہ نہ رکیں جہاں سے معنی ہی بگڑ جائے، معنی بگڑ جائے گا تو وہ معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے اس کا خاص لحاظ کریں۔ اور اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان ہے، کبھی کوئی کمی ذاتی ہو جاتی ہے، اور جب آدمی صحیح بات قبول کر لیتا ہے تو وہ اوج ثریا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات ہے کہ بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، سوال و جواب دیا، اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کو میں کبھی کبھی دیکھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کیا یہ بولیں گے یا کبھی یہ جواب دیں گے یا صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے، لیکن الحمدللہ عام جگہ بولنے کی تو بات چھوڑیے، وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام اور جن لوگوں نے تیاری کرائی ہے، یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر دے، برکتوں سے نوازے، آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور پھر آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اس آیت کریمہ میں دو اہم چیزوں کی طرف ہمارے لیے اشارہ کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آج کی اس بزم کا بہت بڑا پیغام ہوگا، جس کی بنیاد پر ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے، ان کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو محبوب بنائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی محبوب بنا لے، اس کا کبھی نہ تو دنیا میں خسارہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی آخرت میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے
بنیادی چیزیں جیسے عقیدہ اور ایمان ہے اس کی حفاظت کریں، پھر نماز ہے اس کی حفاظت کریں، پھر روزہ ہے اس کی حفاظت کریں، پھر زکوٰۃ اور حج ہے اس کی حفاظت کریں، اس کے علاوہ پھر اپنے بچوں کی تربیت ہے، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا خیال کرنا، اور بھی جتنے ضروریات دین ہیں یا ضروریات اہل سنت ہیں سب کی حفاظت کرنا، عملی طور پہ اپنے زندگی میں لانا۔ یہ آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسندیدہ بندہ بنائے گا، اور اس کی بنیاد پر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، جو بہت پابند ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی خطا واقع ہو جاتی ہے، غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جیسے گنہگار لوگ جن سے عام طور سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نماز سے میں لاپرواہی ہوتی ہے اور بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، اگر ہم توبہ کر کے صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے زندگی میں پورے طور سے بیٹھا لیں، پابندی سے اس کو پکڑ لیں اور مضبوطی سے اسی کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے دعویٰ کے ساتھ رسول نے جو حکم اللہ کا لایا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اس کے ذریعے ہم دنیا و آخرت کی بھلائیاں تلاش کریں، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ البتہ ایک اعلان آپ کے سماعت کے حوالے کر دوں کہ یہ جو سیشن ہوا ہے سوالات و جوابات کا 3 سیشن ہوا ہے، ابھی 2 سیشن یعنی ایک قرات کا اور دوسرا خطاب کا باقی ہے، اور کیا جاتا تو کافی لمبا ہوتا، اور ارادہ یہ ہوا کہ کل 7:30 بجے انشاءاللہ یہ سیشن کا پروگرام ہوگا، اور اس میں 1-2 تقریر بھی ہوں گی، اور اسی وقت کون لڑکا 1 نمبر پہ آیا، کون 2 پر آیا، کون 3 پر آیا، وہ باضابطہ طور پر اعلان کر کے ان کو انعامات دیا جائے گا۔ اور پروگرام کے بعد فوراً کھانے کا یعنی بریانی کا انتظام ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف میں ہی انتظام کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایسی برکت ہے اور ایسا لنگر ہے کہ اس میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں اتنا ہی زیادہ ان کو ثواب کا باعث ملے گا۔ میں تنہا نہیں چاہتا کہ سارے ثواب میں ہی سمیٹ لوں، میں چاہتا ہوں اوجھا گنج کے لوگ، دوسرے لوگ بھی اس میں آئیں، شامل ہوں، اور وہ بھی لنگر میں شریک ہوں اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ صدقہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے اتنے ہی زیادہ لوگوں کو ثواب ملے گا۔ تنہا کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے بھائیوں کا خیال کرنا کہ وہ بھی شریک ہوں، وہ بھی ثواب حاصل کریں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل 7:30 بجے پروگرام گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہوگا، دن میں 7:30 بجے، اور سارے لوگوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور کھانے کا بھی انتظام رہے گا، اور بچوں کے انعامات کا بھی اعلان ہوگا۔ تو بڑے چھوٹے جتنے سارے لوگ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر پہنچیں، تاکہ پروگرام پورے طور سے ہو سکے اور ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اور جس طرح سے آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے، امید ہے کہ صبح بھی آپ اس پروگرام کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، چاہے دامے درمے سخنے شریک ہو کر کے، بچے بوڑھے عورتیں، اور جن لوگوں نے بھی چندہ اور اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور تمام تر زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور دنیا و آخرت میں ان کو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ صحت تامہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔